بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو بگ انفو پلانٹ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے براعظم ایشیا کی، جس میں ہمارا ملک پاکستان بھی شامل ہے۔ اس کی 14 سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک کے بارے میں، اور 1 سے لے کر 14 تک جو یہ لسٹ ہے موسٹ ایڈوانس کنٹریز کی، ان کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے۔ اور باٹم ٹو ٹاپ میں آپ کو بتاؤں گا کہ نمبر 14 پر کون سی کنٹری ہے اور نمبر 1 پر یعنی کہ کنگ آف دا رنگ کون سی کنٹری ہے۔ تو چلتے ہیں اس لسٹ میں 14 نمبر پر موجود ملک کی طرف۔ ایشیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ میں 14 نمبر پر جو کنٹری ہے اس کا نام ہے ویتنام۔ ویتنام کا شمار ایشیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں ہوتا ہے، اور 2019 تک ویتنام اپنی تحقیقاتی اور ترقیاتی کاموں پر اپنی کل جی ڈی پی یعنی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کا 0.42% خرچ کرتا رہا ہے۔ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہوتا کیا ہے؟ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ دراصل ایک مالیاتی پیمانہ ہوتا ہے جس سے کسی بھی ملک کی ایک مخصوص وقت میں کی جانے والی پیداواری صلاحیت کو میئر کیا جاتا ہے، اور یہ جو پیداواری صلاحیت ہوتی ہے یہ زرعی پیداوار اور صنعتی پیداوار کا مجموعہ ہوتی ہے، اور اس پیداوار کی جو مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے اسے اس ملک کی سطح پر اس کی اپنی کرنسی میں چیک کیا جاتا ہے، جبکہ بین الاقوامی سطح پر اسے ڈالرز میں چیک کیا جاتا ہے، اور اسے کہتے ہیں گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ یعنی کہ جی ڈی پی۔ اور پھر اس جی ڈی پی کی بنیاد پر اس ملک کی ترقی کی رفتار کو دیکھتے ہوئے اسے مختلف کیٹیگریز میں رکھا جاتا ہے اور مختلف لسٹ میں اس کی نمبرنگ کی جاتی ہے۔ جس طرح براعظم ایشیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں ویتنام 14 نمبر پر ہے، جبکہ گلوبل انوویشن انڈیکس میں ویتنام پوری دنیا میں 50ویں نمبر پر ہے۔ اب گلوبل انوویشن انڈیکس کسے کہتے ہیں؟ گلوبل انوویشن انڈیکس دراصل پوری دنیا کے ممالک کی جدت کے اندر صلاحیت اور ان کی کامیابی کے مطابق کی جانے والی درجہ بندی کو گلوبل انوویشن انڈیکس کہتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں کون سا ملک ٹیکنالوجیز میں، چاہے وہ آئی ٹی ہو، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہو، روبوٹکس ہو، اسپیس ٹیکنالوجی ہو، فن ٹیک ہو، جس کے اندر کے بلاک چین جو کہ ایک ایمرجنگ ٹیکنالوجی ہے بھی شامل ہے، اس سب سے لیس ہو، اور پھر سب سے لیس ہونے کے بعد وہ مزید ان ٹیکنالوجیز کے اندر کتنی ایڈوانسمنٹ لا سکتا ہے، اس سب کو دیکھتے ہوئے WIPO یعنی کہ ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن ایک درجہ بندی کرتی ہے، اور اس درجہ بندی کو گلوبل انوویشن انڈیکس کہتے ہیں۔ اور جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ویتنام گلوبل انوویشن انڈیکس میں 50ویں نمبر پر ہے۔ اب چلتے ہیں براعظم ایشیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں 13ویں نمبر پر موجود ملک کی طرف۔ جی ہاں، براعظم ایشیا کے جو کل 48 ممالک ہیں، ان کے اندر جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان میں سعودی عرب کا نمبر 13واں ہے، اور گلوبل انوویشن انڈیکس میں سعودی عرب پوری دنیا میں 48ویں نمبر پر ہے، جبکہ اپنی تحقیقاتی اور ترقیاتی کاموں پر سعودی عرب اپنی کل جی ڈی پی کا 0.46% خرچ کرتا ہے۔ اور پچھلے چند سالوں میں جو سعودی عرب نے اپنے ملک میں زبردست قسم کے ترقیاتی منصوبے شروع کر رکھے ہیں، جس کے اندر سر فہرست نیوم پروجیکٹ ہے، اور پھر اس سے ملک کا دا لائن پروجیکٹ جس کا چرچا اس وقت پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے سعودی گورنمنٹ کے ریاض میں شروع کیے جانے والے منصوبے، اور اسی طرح سے القدیہ کے نام سے دنیا کا پہلا گیمنگ اور ای اسپورٹ سٹی بنانے کا انیشیٹو سعودی عرب کو نہ صرف براعظم ایشیا میں بلکہ پوری دنیا میں ایک الگ ہی لیول پر لے جائے گا۔ 12ویں نمبر پر جو ملک اس فہرست میں موجود ہے وہ ہے ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انڈیا اس وقت آئی ٹی کے سیکٹر میں بہت ریپڈلی پروگریس کر رہا ہے، اور ایک اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب اپنی آئل کی سیلز سے اتنی انکم جنریٹ نہیں کرتا جتنا انڈیا اپنی آئی ٹی ایکسپورٹ سے کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا آج اس لیول پر ہے کہ براعظم ایشیا کے جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے اندر انڈیا 12ویں نمبر پر آ چکا ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق 2018 تک انڈیا اپنی کل جی ڈی پی کا 0.66% اپنی تحقیقاتی اور ترقیاتی کاموں پر خرچ کیا کرتا تھا، جبکہ گلوبل انوویشن انڈیکس میں پوری دنیا میں انڈیا اس وقت 40ویں نمبر پر ہے۔ 11ویں نمبر پر جو ملک اس فہرست میں موجود ہے وہ ہے قطر، اور قطر کا شمار موجودہ عرب ممالک میں سب سے زیادہ غیور ملک کے طور پر ہوتا ہے، اور جس طرح سے قطر نے 2022 میں فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ قطر کا جو محل وقوع ہے وہ ہے مغربی ایشیا، اور قطر اپنی ٹوٹل جی ڈی پی کا 0.68% اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر خرچ کرتا ہے، جبکہ گلوبل انوویشن انڈیکس میں قطر 50ویں نمبر پر ہے۔ 10ویں نمبر پر جو ملک ایشیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہے وہ ہے جارڈن، جسے کہ اردو میں اردن بھی کہتے ہیں، اور جارڈن کی سرحد کا کچھ حصہ فلسطین کے ساتھ بھی اٹیچڈ ہے، جبکہ ترقی یافتہ ممالک کی ریس میں جارڈن قطر سے کئی گنا زیادہ آگے ہے۔ جارڈن ایک وسطی ایشیائی ملک ہے، اور یہ ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے، جبکہ اس سال کے گلوبل انوویشن انڈیکس کے مطابق جارڈن پوری دنیا میں 71ویں نمبر پر ہے، اور 2016 تک جارڈن اپنی کل جی ڈی پی کا 0.70% اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر خرچ کرتا تھا۔ 9ویں نمبر پر جو ملک ہے وہ ہے ملیشیا۔ ملیشیا اپنی ٹوٹل جی ڈی پی کا 0.95% اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر خرچ کرتا ہے، جبکہ ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن کے مطابق اس وقت ملیشیا گلوبل انوویشن انڈیکس میں 36ویں نمبر پر ہے۔ ملیشیا اس وقت روبوٹکس، اے آئی، انٹرنیٹ آف تھنگ یعنی کہ آئی او ٹی اور جیسی دیگر ٹیکنالوجیز میں بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ 8ویں نمبر پر جو ملک اس فہرست میں موجود ہے وہ ہے ہم سب کا فیورٹ یعنی ترکیے۔ ترکیے کا پرانا نام ترکی تھا، اور بعد میں ٹرکش گورنمنٹ نے اس کا نام بدل کے اسے آفیشلی ترکیے کر دیا۔
ترکی کا زیادہ تر حصہ بر اعظم ایشیا میں واقع ہے، جبکہ اس کا باقی کا حصہ بر اعظم یورپ میں واقع ہے، اور اس کا جو سب سے پرانا اور سب سے خوبصورت اور سب سے تاریخی شہر یعنی کہ استنبول، جو کہ خلافت عثمانی کا دارالحکومت بھی تھا، آدھا ایشیا میں اور آدھا یورپ میں واقع ہے، اور اسی لیے ترکی کو ایشیا کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے، اور یوں ترکی بر اعظم ایشیا کے ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ 2020 تک ترکی اپنی ٹوٹل جی ڈی پی کا 1.09% اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر خرچ کرتا تھا، جبکہ گلوبل انوویشن انڈیکس میں ترکی 39ویں نمبر پر ہے۔ نمبر 7 پر ہے تھائی لینڈ۔ تھائی لینڈ نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں بہت نمایاں ترقی کی ہے، اور اس سال تھائی لینڈ گلوبل انوویشن انڈیکس میں 43ویں نمبر پر ہے، جبکہ 2020 تک تھائی لینڈ اپنی ٹوٹل جی ڈی پی کا 1.33% ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس پر خرچ کیا کرتا تھا۔ چھٹے نمبر پر ہے جی متحدہ عرب امارات۔ متحدہ عرب امارات بر اعظم ایشیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک میں سے ایک ہے، جبکہ ٹیکنالوجی کے اندر اپنی بھرپور ترقی کے باعث اس نے وسط ایشیا کے تمام ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس سال گلوبل انوویشن انڈیکس میں متحدہ عرب امارات 32ویں نمبر پر ہے، جبکہ 2021 تک متحدہ عرب امارات اپنی ٹوٹل جی ڈی پی کا 1.50% اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے کاموں پر خرچ کرتا تھا۔ ایشیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں جو ملک 5ویں نمبر پر ہے وہ ہے سنگاپور۔ سنگاپور بر اعظم ایشیا کا بہت زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے اور بین الاقوامی کاروبار اور تجارت کا مرکز بھی۔ ورلڈ بینک کے مطابق 2019 تک سنگاپور اپنی ٹوٹل جی ڈی پی کا 1.85% اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر اسپینڈ کرتا رہا ہے، اور اس سال گلوبل انوویشن انڈیکس میں سنگاپور پوری دنیا میں 5ویں نمبر پر ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے دا کنٹریز آف روبوٹس یعنی کہ چائنا۔ شدت اور ٹیکنالوجی کے معاملے میں چائنا مسلسل ترقی کر رہا ہے، اور اگر پوری دنیا میں اس معاملے میں امریکہ کو کوئی ٹکر دینے والا ہے تو وہ ہے چائنا۔ گلوبل انوویشن انڈیکس میں چائنا اس وقت پوری دنیا میں 14ویں نمبر پر ہے، جبکہ ورلڈ بینک کے مطابق 2020 تک چائنا اپنی ٹوٹل جی ڈی پی کا 2.41% اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر خرچ کرتا رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے جاپان۔ 2020 تک جاپان اپنی ٹوٹل جی ڈی پی کا 3.27% اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر خرچ کرتا رہا ہے، جبکہ دنیا کی کچھ موسٹ ایڈوانس کمپنیز کا گھر بھی جاپان ہے، جن کے اندر فوجیٹسو، سونی، ننٹینڈو، سافٹ بینک، ایکوہی، اوریکل اور پام ٹیکنالوجی شامل ہیں۔ اسی طرح سے آٹوموٹیو انڈسٹری کا ایک بڑا نام یعنی کہ ہونڈا بھی جاپان ہی کا برانڈ ہے، جبکہ گلوبل انوویشن انڈیکس میں جاپان 10ویں نمبر پر ہے۔ سیکنڈ لاسٹ کنٹری جو اس لسٹ میں موجود ہے وہ ہے تائیوان۔ تائیوان کا شمار ایشیا کی ہائی جی ڈی پی رکھنے والے ممالک میں ہوتا ہے، یعنی کہ ان کی اکانومی بہت تگڑی ہے۔ تائیوان کی وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے مطابق 2021 تک تائیوان اپنی کل جی ڈی پی کا 3.77% اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر خرچ کرتا رہا ہے۔ اینڈ ناؤ دا موسٹ اویٹڈ کنٹری ان دس لسٹ وچ از آلسو کنگ آف دا رنگ اینڈ آن نمبر 1 ان دا موسٹ ایڈوانس کنٹریز آف ایشیا از ساؤتھ کوریا۔ 2020 تک ساؤتھ کوریا اپنی ٹوٹل جی ڈی پی کا 4.8% اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر خرچ کرتا رہا ہے، اور WIPO کے مطابق گلوبل انوویشن انڈیکس میں ساؤتھ کوریا پوری دنیا میں 13ویں نمبر پر ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ کانٹینٹ پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور کمنٹ باکس میں ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ ان میں سے کس ملک میں جانا پسند کریں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ سے اسی طرح کے ایک اور انفو رچ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔